السلام علیکم، خوش آمدید تجلیات قرآن یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ مسلمان بھائیو، ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ تمام خیر کے وعدے فہم قرآن اور عمل بالقرآن پر ہے، بغیر سمجھے تلاوت پر نہیں۔ مسلمان بھائیو، قرآن کریم میں جتنے خیر، افضل، رحمت کے وعدے ہے، خوشخبریاں ہے، جنت کی بشارت ہے اور جہنم سے سلامتی کے وعدے ہے، یہ سب کے سب قرآن پر عمل کرنے سے متعلق ہے۔ لیکن عمل بغیر علم کے ممکن نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر علم اور عمل دونوں ضروری ہے، اور علم ہی عمل کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فہم قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جس کو قرآن کی سمجھ عطا کی گئی تو اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ قرآن کی سمجھ خیر کثیر ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ حکمت سے مراد فہم قرآن ہے۔ امام راغب الکبیر میں لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد یا تو علم قرآن ہے یا ٹھیک اور درست کام ہے، اور درست کام تب ممکن ہے جب علم ہو۔ پھر موصوف نے مقاتل سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں لفظ الحکمہ 4 معانی میں وارد ہوا ہے۔ نمبر 1، مواعظ قرآن کی معانی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ، اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ نمبر 2، فہم اور علم کی معانی میں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وآتینا لقمان الحکمہ، اور ہم نے دی لقمان کو عقل مندی۔ نمبر 3، نبوت کی معنی میں، جیسا کہ فرمان ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور حکمت۔ نمبر 4، بمانی قرآن اور اس میں عجائب و اسرار، جیسا کہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلا اپنے رب کی راہ پر پکی باتیں سمجھا کر۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ تمام وجوہ مذکورہ تحقیق کے بعد علم ہی کی طرف راجح ہے۔ حکمت کا ہر معنی علم ہی ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے الحکمہ کی مراد میں 11 اقوال پیش فرمائے ہیں۔ شیخ عبدالسلام رستمی مذکورہ بلا تحقیق اور تفسیر کے بعد یوں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سوچ و بچار کے بعد ان تمام اقوال کا معنی فہم قرآن ہی بنتا ہے، بس عبارات مختلف ہے مگر مراد ایک ہی ہے۔ بس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ فہم قرآن ہی خیر کثیر ہے، نہ کہ صرف تلاوت بلا فہم۔ تو مسلمان بھائیو، یہ تھا آج کا درس، جس میں ہم نے سیکھا کہ قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت بغیر سمجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں پوچھا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تو آئیے آج سے ایک عہد کرے، صرف صفحات گننے کے بجائے روزانہ بھلے ایک ہی آیت پڑھے، لیکن اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، اور خود سے سوال کرے کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، تبھی وہ تمام خیر اور برکات ہمارے گھروں اور معاشرے میں واپس آئے گی جن کا وعدہ رب کریم نے فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، قرآن کی سمجھ صراط مستقیم کا سبب ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک و کمنٹ ضرور کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔